7978 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے حتی یعلنوا بها، اعلانیہ طور پہ فحاشی آ جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری اور اس طرح کی بھوک عام ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں آئی تھی۔ اور آج دیکھ لیں فحاشی جس زور اور شور سے عام کرنے کی پلاننگز کی جاتی ہیں، کاش اس کو روکنے کی پلاننگ ہوتی۔ گنتی کے 10 اور 20 روپے کے پیکج یوتھ کے ہاتھوں میں کیوں دے دیے گئے؟ نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے، اور 10 20 روپے کے ذریعے ساری رات اللہ کی ناراضگی اور ایمان کو بیچنے پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے، کس معاشرے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برسے ہم پہ؟ مدینے میں صحابی اپنی اہلیہ کو لے کے زرگر کی دکان پہ پہنچے اور ان کو الگ بٹھا دیا۔ یہودی یہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بات سن کے آپ کو تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی کہ آج کتنی زبانیں بولتی ہیں اور سننے والے بھی چپ کر جاتے ہیں کہ یہودی تو ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کو پیچ اپ ہونا چاہیے۔ یہودی سب سے بڑا دشمن ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ کارل بوکائی مسلمان ہوا ہی اس وجہ سے، اور اپنی بات وہ لکھتا ہے کہ میں صرف اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں کہ آج 1400 سال گزر گئے، ایک سال نہیں ایسا گزرا کہ جس سال یہودیوں نے مسلمانوں سے اپنی دشمنی کم ہی کی ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن سچا ہے، مسلمان ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اس قوم کے اندر جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری آئے گی۔ اور طاعون کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ شاید آپ میں سے کچھ احباب جانتے ہوں، انسان کی گردن اور انسان کے بازو بغل میں وہ معمولی سا ایک ابھار ہوتا ہے، نتیجتاً چند ہی دنوں میں وہ انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اور آج تک کینسر ڈائیگنوز کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ آئے دن خطرناک جو ہے وہ صورتحال کیوں بنتی جا رہی ہے؟ کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں جو کبھی آپ نے بچپن میں سنی تھی، جو کبھی آپ نے اپنے آباء و اجداد کی زبانوں پہ سنی تھی کہ یہ بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس قوم کے اندر جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسے ہی آتے ہیں۔ اور آج سمجھ سے باہر ہے، قرآن کی آیت صرف اتنی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو صرف پسند کرتے ہیں، فحاشی کرتے نہیں ہیں، پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے۔ قرآن نے آگے کیا حکم دیا ہے، کیا خبر دی ہے؟ لہم عذاب فی الدنیا، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں ذلت ہے۔ بینگ اے مسلم، ایک انسان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ وہ شخص اسلام کا دعوے دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلامی اقدار کو فروغ دینے کی ذمہ داری بھی ہو اس پہ، کہ میں نے اس وطن عزیز کے اندر اسلام کی ان بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے جس پہ قومیں عروج پاتی ہیں۔
آج وہی اگر کہے کہ فحاشی کے اتنے اڈے اور اتنے ارب روپے لگا کے انسان کھولے گا، آپ کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہودی شرارتی، حاسد، دشمن، یہ تین فیصلے شریعت کے ہیں۔ یہودی مسلمان کا دشمن بھی ہے، حسد بھی کرتا ہے اور شرارتی بھی ہے۔ وہ صحابیہ بیٹھی تھی، اس نے صرف اوپر والی چادر اور نچلی چادر کو گرا دے دی۔ جب صحابیہ اٹھی، نتیجہ کیا نکلا؟ جب اوپر والی چادر اور نچلی چادر کو باندھا ہوا تھا، اور اس کو بیچاری بھولی والی، اس کو تو نہیں پتا۔ صحابی کو جب یہ پتا چلا کہ جب اٹھی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ چادر جب اٹھی ہے، اس کے پاؤں یا کوئی چیز نظر آئی ہوگی، اس غیرت میں آ کے اس صحابی نے اس یہودی کو قتل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہودیوں نے مل کے اس مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج محمد اس وقت تک سوئے گا نہیں جب تک ان کو مدینے سے نکال نہیں دے گا۔ کس غیرت کی بات آج مسلمان کرتا ہے، کس چیز کے دعوے کرتا ہے؟ موٹر سائیکل جو ہے بیچنا ہو تو وہاں ایڈورٹائزنگ کے لیے عورت، گھریلو استعمال کی چیز، بازار کے استعمال کی چیز، مردوں کے استعمال کی چیز، ہر چیز میں ایڈورٹائزنگ کے لیے عورت۔ سبب کیا ہے؟ یہ وہ سبب ہے جس کا حدیث نے تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، تم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ تم ایک وقت آئے گا کہ یہود و نصارہ کے طریقوں پہ عمل کرو گے، جہاں بلشت کی بلشت اور وَذِرَاعًا بِذِرَاع، اور آگے اس کی تفصیل بیان کی، حَتَّى لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتموه۔ ضب گوبھی جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی اس کی بل میں یہودی و عیسائی جائے گا، تم کہو گے یہ بھی کوئی کام اچھا ہی ہوگا، میں بھی جاتا ہوں، خواہ کوئی چیز ڈس جائے۔ اور اگلی بات وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ۔ اگر یہودی اور عیسائی رستوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو گھر میں کرتے ہیں، تو تم کہو گے شاید اس میں بھی عزت ہے، تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ حالت کیا بن گئی ہے؟ جن دانشگاہوں نے، جنہوں نے انسانیت کے